بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈریم ہزارہ ٹی وی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یثرب کی ویرانی کے بعد بیت المقدس آباد ہوگا، اور یثرب کی ویرانی جنگ عظیم میں پیش آئے گی، اور جنگ عظیم پر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح پر دجال کا خروج ہوگا۔ امام بہقی نے اپنے شیخ حاکم سے بیان کیا کہ ظہور کے لحاظ سے سب سے پہلی نشانی ظہور امام مہدی کے بعد خروج دجال ہے، پھر نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پھر خروج یاجوج و ماجوج، پھر ظہور دابۃ الارض، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ صحیح بخاری میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا۔ دجال کا نام و نسب: اس کا نام صافی بن السیاد یا سائد ہے، اس کا مولد مدینہ ہے، یہ اس وقت مانا جائے کہ ابن سیاد دجال ہے، اس پر بحث آئے گی آگے۔ دجال کا حلیہ: وہ نوجوان مرد ہے، ایک روایت میں شیخ بوڑھا کا لفظ بھی آئے، اور دونوں کی سند صحیح ہے۔ اس کا جسم سرخ ہوگا، ایک روایت میں بہت زیادہ سفید، اور حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی میں ایک وہ گندمی رنگ کا ہوگا۔ فتح الباری میں ایک ممکن ہے اس کا گندمی رنگ ہونا، یا معنی ہے کبھی سے سرخی سے موصوف کیا جاتا ہے، کیونکہ اس رنگ سے ہونٹ سرخ ہوں گے، اور اس کے بال چھوٹے چھوٹے اور گھنگریالے بالوں والا، یعنی اور دائیں آنکھ، بعض روایت میں بائیں آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے ایک آنکھ والا بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ کا ڈیلا باہر نکلا ہوگا، یعنی پوشیدہ نہ ہوگا، یہ نہایت ہی قبیح محسوس ہوتا ہے، گویا کو ایک منکا ہے، اور چونا کچ دیوار میں پیوست کیا گیا ہے۔ اس کی بائیں آنکھ گویا ایک چمکتا ستارہ ہے، اور ایک اور حدیث شریف میں کہ اس کی ایک آنکھ گویا سبز شیشی ہے۔ دجال کا جسمانی حلیہ: چھوٹا قد، بمعنی دو پنڈلیوں کے مابین دوری، دونوں قدموں کا اگلا حصہ ایک دوسرے کے قریب، اور ساتھ ہی دونوں گٹھوں کا ایک دوسرے سے دور ہونا۔ یہ بھی بہت بڑا عیب ہے۔ زیادہ بالوں والا، عظیم الجثہ، سخت موٹا، گویا اس کا سر کسی درخت کی ٹہنی ہے۔ سر کے بال بہت زیادہ متفرق اور قائم ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ اس کے سر کے پیچھے کے بال بکھرے ہوں گے، یعنی جیسے پانی اور ریت پر ہوا کا جھونکا ہے تو وہ بکھر جاتے ہیں۔ گھنگریالے بالوں والا، گھنے اور پیچیدہ بالوں والا۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر، حروف مقطع کے ساتھ۔ اسے ہر پڑھا لکھا ان پڑھ مسلمان پڑھ سکے گا، لیکن کفار نہ پڑھ سکیں گے۔ اس کی اولاد نہ ہوگی، نہ وہ مدینہ طیبہ مکہ معظمہ میں داخل ہو سکے گا۔ یہ ایسی قوم اتباع کرے گی گویا ان کے چہرے طے بت ایک کال چڑھائی ہوئی ہو۔ بجان ڈھال ہے، اس کے ساتھ اسپہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جن پر لنگی ہوگی، یعنی سبز چادر۔ دجال کی صفات: اس کی آنکھیں نیند کریں گی لیکن دل بیدار ہوگا، اس کے باپ کا قد لمبا اور گاڑے گوشت والا، اس کی ناک گویا چونچ ہے، اس کی ماں فرزافیہ یعنی زیادہ گوشت اور بڑے پستانوں والی ہوگی، اس کا گدھا گاڑے اور زیادہ بالوں والا ہوگا، اس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، جہاں نگاہ پڑے گی وہاں اس کا قدم پہنچے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی سے مروی کہ دجال گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا، پلیت پر پلیت سوار ہوگا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی کہ دجال خروج کرے گا تو اس کے ساتھ 70,000 حاقہ کے افراد ہوں گے۔ حاقہ ایک جگہ ہے، ان کے آگے ایک بہت زیادہ بالوں والا آدمی ہوگا جو کہ کہہ رہا ہوگا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ یہ فارسی کا کلمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے جگہ فراخ کرو، یعنی وہ کہہ رہا ہوگا برو برو۔ یہ فارسی کا کلمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے جگہ کو فراخ کرو۔
دجال ایک سفید سات گدھے پر سوار ہوگا، اس کے قدم سے دوسرے قدم تک ایک رات دن کی مسافت ہوگی، اس کے لیے چشمہ در چشمہ سے زمین لپیٹ لی جائے گی، وہ بادل اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھے گا اور غروب کی طرح سورج اس کے آگے چلے گا، وہ دریا میں داخل ہوگا تو پانی اس کے دونوں گیٹوں تک پہنچے گا۔ دجال کے ساتھ 17,000 اصفہان کے یہودی اور 13,000 ان کی عورتیں اور دیگر عوام جو یہودیوں کے تابع ہوں گے، اور غلام اور عورتیں اس کا اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیاطین بھیجے گا، وہ کہیں گے اے دجال، ہم سے جو چاہو کام کرا لو۔ وہ کہے گا لوگوں میں پھیل جاؤ اور میرا پرچار کرو، میں ان کا رب ہوں۔ وہ شیاطین ملکوں میں پھیل جائیں گے، دجال کے لیے اسی قسم کا پرچار کریں گے۔ دجال کے فتنے چلے گا تو اس کے ساتھ 2 پہاڑ بھی چلیں گے، اس میں درخت، پھل فروٹ اور پانی ہوگا، اس میں آگ اور دھواں ہوگا، اور کہے گا یہ جنت و دوزخ ہے، اور اس کے ساتھ جنت و نار ہوگی، لوگوں کو قتل کر کے زندہ کر دے گا، اس کے ساتھ ایک پہاڑ ہوگا، اس میں روٹیاں اور پانی کی نہر ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ مسلم کی روایت میں اضافہ ہے اس کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ اور نعیم کی روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کے ساتھ شوربے کا پہاڑ ہوگا، عراقی گوشت گرما گرم ہوگا، کبھی ٹھنڈا نہ ہوگا، اور نہر جاری ہوگی، اور بغار کا پہاڑ اور سبز ہوگا، اور ایک پہاڑ آگ اور دھوئیں کا ہوگا، کہے گا یہ میری جنت اور یہ دوزخ ہے، اور یہ میرا طعام اور یہ میرا پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سوال دجال کے متعلق کرتا تھا، مگر مجھے بتایا، فرمایا وہ تجھے نقصان نہ دے گا۔ میں نے عرض کیا اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا؟ فرمایا یہ تو اس کے لیے معمولی بات ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، حقیقتاً روٹیاں اس کے ساتھ کرتے۔ بعد نے کہا یہ خیالی روٹیاں حقیقتاً نہ ہوگی، لوگوں کو نظروں میں وہ روٹیاں نظر آئیں گی، اور سابقہ روایت دلالت کرتی ہے جیسا کہ فرمایا کہ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک سفید پانی ہوگا، دوسری میں ان کے لیے پانی آگ کا دھواں محسوس ہوگا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس میں قاضی ابن العربی بھی ہے، یہ صرف ظاہری طور ہوگا، صرف لوگوں کے امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ اس سے بندوں کا امتحان لے گا۔ اب میں نے یہ حکم لوگوں کے لیے آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو خوف کریں یا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرے جو دجال سے محبت کرتا ہوگا۔ دجال کے فتنوں کا نمونہ۔ دجال دیہاتی سے کہے گا میں تمہارے لیے قبر سے تمہارے باپ اور ماں کو زندہ اٹھاؤں، وہ آ کر گواہی دیں کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہے گا ہاں، پھر ایک شیطان اس کے باپ کی شکل میں، دوسرا اس کی ماں کی شکل میں اس کے سامنے آ کر کہے گا بیٹا دجال کی اتباع کرو، یہ تو تیرا رب ہے، وہ دجال کی تابعداری کرے گا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر دجال تمہارے دور میں نکلے تو تمہارے بچے بھی اسے کنکریاں ماریں اور ذلیل اور رسوا کریں، کیونکہ یہ زمانہ خیر القرون وغیرہ علمی دور ہے، وہ تو اس وقت ظاہر ہوگا جب علم کی کمی ہوگی یا ہوگا ہی نہیں، اور دین مٹ جائے گا یا کمزور ہوگا۔ ایک صحابی کی دجال سے ملاقات۔ روایت حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کا اعلان سنا کہ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ نے نماز کے بعد ممبر پر رونق افروز ہوا اور آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا ہر نمازی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی کا کام کی ترغیب اور کسی امر سے ترغیب کے طور پر جمع نہیں کیا، صرف اسی لیے جمع کیا کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک نصرانی تھا، وہ میرے پاس آ کر مسلمان ہوا اور وہ بیان کیا جو میں تمہیں دجال مسیح کذاب سے متعلق بیان کرتا ہوں، اس کا بیان میرے بیان کے مطابق ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے 30 آدمیوں کے ساتھ کشتی میں سے دریائی سفر کو روانہ ہوا، دریا کی موجوں میں نے 1 ماہ تک موجیں دکھائیں، بلا ہمیں ایک جزیرہ میں پناہ ملی، اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، وہ ایک چھوٹی کشتی پر بیٹھ کر ایک جزیرے میں آ گئے، انہیں وہاں ایک جانور ملا جو سخت زیادہ بالوں والا تھا۔ ابو داؤد کی روایت میں حضرت تمیم داری فرماتے ہیں وہاں مجھے ایک عورت ملی جو اپنے بال کھینچ کر چلتی تھی، اس سے لوگوں نے پوچھا تیرے لیے افسوس، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں الجاثہ ہوں، اس نام سے اس لیے موسوم ہے کہ خبروں کا تجسس کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جساسہ یہ
وہی دعوت العار جانور جو آخری زمانے میں ظاہر ہو کر لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس نے کہا اس بت خانے میں چلو، وہاں ایک مرد تمہاری خبر کا منتظر ہے۔ ہم ڈر گئے یہ کوئی شیطان تو نہیں۔ بہرحال ہم اس کے کہنے پر جلدی سے اس بت خانے کی جانب چل پڑے۔ وہاں ہم نے ایک عظیم انسان دیکھا کہ اس جیسا بڑا انسان ہم نے نہیں دیکھا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا افسوس، تو کون ہے؟ کہا میرے لیے تم نے اندازہ کر لیا ہوگا، لیکن تم کون ہو؟ ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم کشتی پر سوار ہوئے، پھر اپنا سارا حال سنایا۔ اس نے کہا مجھے نخلستان بیسان کا حال سناؤ، یہ ملک شام میں ایک بستی ہے۔ پھر اس نے پوچھا بیسان کا باغ پھل دیتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا دیتا ہے۔ اس نے کہا عنقریب وہ پھل بند کر دے گا۔ پھر پوچھا بحیرہ طبریہ کا حال سناؤ، کیا اس کا پانی جاری ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا اس کا پانی جاری ہے اور بہت زیادہ۔ اس نے کہا عنقریب وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر پوچھا چشمہ صغرا کا کیا حال ہے؟ یہ ایک مشہور شہر جو شام سے قبلہ کی جانب واقع ہے۔ اس نے پوچھا اس کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں، اور اس سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے، لوگ خوب کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ان کا ظہور مکہ معظمہ میں، اور آپ یسرب مدینہ طیبہ کو ہجرت فرما گئے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا برتاؤ کیا آپ نے؟ ہم نے کہا عرب کا گردنواں اس پر ایمان لایا اور آپ کی خوب اطاعت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا یہ ان کے لیے بہتر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور بے شک میں تمہیں اپنی خبر دوں کہ میں مسیح کذاب ہوں۔ عنقریب مجھے خروج کا اذن ہونے والا ہے، میں یہاں سے نکل کر تمام روئے زمین کا دورہ کروں گا، زمین کی کوئی بستی نہ چھوڑوں گا، ان سب کا 40 راتوں میں دورہ کروں گا، سوائے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے، وہ دونوں مجھ پر حرام ہے، یعنی میں وہاں نہ جا سکوں گا۔ اگر ان میں سے کسی کا ارادہ کروں گا تو میرے مقابلے میں فرشتے تلوار نیام سے نکال کر سامنے کھڑے ہو گئے اور مجھے ان میں داخل ہونے سے منع کریں گے، اور ان دونوں ہر چوک پر فرشتہ ہوگا، فرشتے ہی ان دونوں کے نگران ہوں گے جو مجھے داخلے سے روکیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر دوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی ہاں۔ آپ نے فرمایا دجال بحر شام میں یا بحر یمن میں نہیں بلکہ مشرق کی جانب ہے، کہیں بھی۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ جبیر بن نفیر، شریح بن عبیدہ کے ترک سے نعیم بن حباد نے روایت کی اور سب نے متفق اور کہا کہ دجال انسان نہیں بلکہ وہ شیطان زنجیروں سے جکڑا ہوا 70 ہلکے لوہے اس پر مضبوطی سے باندھے ہوئے ہیں، وہ یمن کے بعض جزائر میں ہے، نہ معلوم اسے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے باندھا یا کسی اور نے۔ جب اس کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ہر سال اللہ تعالیٰ اس کا ایک حلقہ توڑے گا، جب ظاہر ہوگا تو اس کے سامنے ایک گدھا حاضر ہوگا، اتنا بڑا گدھا کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اس پر پیتل کا ممبر بچھایا جائے گا، دجال اس پر بیٹھے گا، اس کے پیچھے جنات کے قبائل نکلیں گے اور ان کے لیے زمین کے خزانے ہوں گے۔ دجال کے ماں اور باپ۔ ابن وصیف المراح نے ذکر فرمایا دجال مشہور شکل کہن کا بیٹا ہے، اور یہ بھی ہے کہ خود دجال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے لیے مہلت دے رکھی ہو۔ دجال کی ماں جنیہ ہے، وہ دجال کے باپ پر عاشق ہوئی تو اس سے دجال شک کوش کا لوتھڑا پیدا ہوا، شیطان اس سے عجائب غرائب ملک کراتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے قید کر کے کسی جزیرے میں باندھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔